بچوں یہ جو کہانی ہے یہ انگریزی میں جب لکھی گئی تو یہ کس نے لکھی پتہ ہے؟ ان کا نام ہے کیتھی کرل علی اور میرا نام ہے رومانہ حسین. میں نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا. اس کہانی کا نام ہے دو بلونگڑوں کی کہانی. اب آپ کہیں گے بلونگڑے کیا ہوتے ہیں؟ ارے بھائی بلی کے بچوں کو بلونگڑے کہتے ہیں، کٹنز. سمجھ میں آئے؟ اچھا سنو بھائی، غور سے سنو. اس رات ایک خوفناک طوفان آیا، اتنا خوفناک کہ درخت جھک گئے، کپ کپانے لگے، عمارتیں ہل گئیں، تھر تھرانے لگیں. تیز ہوا راستے کی ہر چیز کو اکھاڑ پھینکتی ہوئی شہر کا چکر کاٹنے لگی. یہ کیا ہے؟ سیٹی بجاتی ہوئی ہوا نے ایک زرد بلونگڑے کو اوپر اچھالتے ہوئے سوال کیا. واہ، اور بھی مزے. شیطانی ہوا نے اب ایک بھورے بلونگڑے کا پیچھا کرتے ہوئے اس کی دم کھینچی. جب تک ہوا اپنے اس کھیل سے اکتائی وہ دونوں بلونگڑوں کو اڑا اڑا کر اپنے گھروں سے بہت دور پہنچا چکی تھی. میں تو کھو چکا ہوں، ایک بلونگڑے نے اپنا زخمی پنجہ چاٹتے ہوئے سسکی بھری. مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، دوسرا بلونگڑا روتے ہوئے بولا. کس قدر اندھیرا ہے، میں اپنا گھر کیسے ڈھونڈ سکتا ہوں؟ لیکن دور کہیں سے آوازیں آ رہی تھیں. زرد بلونگڑے نے اپنے کان مغرب کی جانب کر لیے. دونوں پھر اس سمت چل پڑے جہاں سے انہیں یہ آواز آ رہی تھی اور یوں انہیں پا لیا گیا. شکر ہے بلیوں کی رگڑ کی گرمائش میں اپنے آپ کو محفوظ محسوس کر کے بھورے بلونگڑے نے خوش ہو کر کہا، مجھے بچا لیا گیا ہے. زرد بلونگڑا بھی خوشی سے بولا. کچھ بلیاں اس کو سر سے پاؤں تک چاٹ رہی تھیں. اس رات دونوں بلونگڑے بہت سکون سے سو گئے. ان کے آس پاس وہی مانوس بو، وہی خرخر کی آوازیں. ٹھیک ہے تو وہ سو گئے. مگر جب صبح ہوئی، ارے یہ دیکھو! اٹھتے کے ساتھ ہی زرد بلونگڑے کو دیکھ کر ایک بلہ گھبرا کر بولا. باقی بلیاں بھی اٹھ کر دیکھنے لگی، اپنی آنکھیں زور سے ملی. بلونگڑا واقعی سلیٹی رنگ کا نہیں تھا. ارے رات طوفان میں کہیں تم نے اپنے بالوں کا کوٹ تو نہیں گم کر دیا؟ ایک بلی نے شفقت سے پوچھا. چلو ہم اسے ڈھونڈتے ہیں، تمہاری مدد کریں. بلیوں نے ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر ہر طرف بھورا کوٹ تلاش کیا مگر وہ نہ ملا. بلیاں اب بڑی الجھن میں پڑ گئیں. ہائے، یہ تمہارے بالوں کو کیا ہو گیا؟ سب سے عمر رسیدہ زرد بلی بھورے بلونگڑے کو اپنے پاس لیٹا ہوا پا کر چلائی. یہ تم اتنے بھورے کیوں ہو گئے ہو؟ یہ تو بے حد گندا ہے، ایک شریر زرد بلونگڑا بولا. یہ سنتے ہی سب بلیوں نے بھورے بلونگڑے کو اپنی کھردری زبانوں سے چاٹنا شروع کر دیا. انہوں نے چاٹ چاٹ کر اس کے بالوں کو صاف اور چمکیلا تو کر دیا مگر اس کے بال بھورے کے بھورے ہی رہے. کچھ دیر بعد سب سے بڑی بلی نے آگے بڑھ کر غصے سے کہا، یہ جانور ہم میں سے نہیں ہے، ہم میں سے نہیں ہے. سب نے مل کر دہرایا، یہ تو دوسری طرف سے آیا ہے، دوسری طرف سے آیا ہے. بلیاں یہ کہہ کر ایک دم پیچھے ہٹ گئیں. مگر وہ جانور دوسری طرف والے وہ تو خوفناک بلا ہیں. ایک زرد بلی دیوار کے پیچھے سے ہکلاتے ہوئے بولی. وہ تو ہر حرکت کرتی ہوئی چیز کو کھا جاتی ہیں، ایک بہت موٹے بلے نے کہا. پھر ایک بلی نے اپنی ناک سکیڑتے ہوئے کہا، اور وہ گندی بھی تو کتنی ہیں، گندی اور بدبودار. پھر بلیوں نے بھورے بلونگڑے کی طرف دیکھا جو ان کے درمیان آنکھیں پھاڑے بیٹھا تھا. ان سب نے فیصلہ کر لیا، بھورے بلونگڑے کو واپس بھیج دیا گیا. چھوٹا سا بلونگڑا اکیلا چپ چاپ پارک کی طرف بڑھنے لگا. جب اس نے پیچھے مڑ کر بلیوں کو غراتے دیکھا تو وہ اور بھی ڈر گیا. آخر کار بلونگڑے کو اپنے گھر کا راستہ مل ہی گیا.
تم کہاں چلے گئے تھے؟ اس کے بابا نے پوچھا۔ ہم سب کس قدر پریشان تھے۔ مجھے طوفان اڑا کر دوسری طرف لے گیا تھا، مگر وہ دوسری طرف سب بلائیں رہتی ہیں۔ ایک بلونگڑا درخت کے تنے کے پیچھے سے ہکلا کر بولا۔ گندی بدبودار بلائیں، دوسرے نے اچک کر کہا، ایسی خراب کہ بس جن کا جواب ہی نہیں ہے۔ یہ تو بہت برا ہوا ہے، پھر تم پر کیا گزری؟ ایک شفیق بلی نے پیار سے پوچھا۔ پہلے تو کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن جب ان کو یہ احساس ہوا کہ میں ان سے مختلف ہوں تب ان کا رویہ بہت برا ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ میں تو ایک خوفناک بلا ہوں اور پھر مجھے واپس بھیج دیا۔ میں بہت ڈر گیا تھا۔ تم ایک بلا؟ اس سے زیادہ احمقانہ بات کیا ہو سکتی ہے؟ بلونگڑے کی ماں نے کہا۔ وہ ایک پیارے مننے سے بلونگڑے کے ساتھ اتنا خراب برتاؤ کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن جیسے ہی اس نے یہ الفاظ منہ سے نکالے اس کو کچھ یاد آیا۔ میرا خیال ہے ہم سے بہت بڑی بھول ہو گئی ہے، اس نے کہا۔ اسے اپنی اس بات کی کوئی وضاحت نہیں کرنی پڑی۔ بلیاں شرمندہ ہو کر اپنے پنجوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ انہیں وہ صبح یاد آئی جب زرد بلونگڑے کو اپنے درمیان پا کر انہوں نے اسے برا بھلا کہا تھا۔ انہوں نے بھی تو اسے باہر نکال دیا تھا۔ ہم سب نے اس بلونگڑے کو صرف اس وجہ سے ایک بلا کا خطاب دیا کیونکہ وہ ہم سے مختلف تھا۔ طوفان سے بچنے پر جب میں سو کر اٹھا تو اپنے آس پاس ان عجیب و غریب جانوروں کو دیکھ کر بہت گھبرا گیا، بلونگڑے نے کہا۔ لیکن پھر مجھے احساس ہوا کہ وہ سب بھی ہماری طرح بلیاں ہی ہیں، ہاں ذرا مختلف رنگ کی۔ ایک موٹا بلّا تو بالکل ہمارے چھوٹو کی طرح کا تھا، اور ایک رحم دل بلی خالہ کی طرح تھی، اور ان کے ایک بلونگڑے کی دم تو میری دم جیسی ہی تھی۔ یہ سب آپ خود ہی چل کر دیکھ لینا۔ تو پھر یہی طے پایا، سب بلیاں بلونگڑے کے پیچھے چل پڑی، مگر جب وہ پارک میں پہنچی بلیوں کے دونوں گروہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر انہوں نے غور سے دیکھا، پھر ان کی ناکوں میں کھجلی ہوئی، کان ہلنے لگے، دمیں ہوا میں لہرائیں، اور پھر سب ایک دوسرے کی کشش سے کھنچتے ہوئے پنجا پنجا آگے بڑھنے لگے۔ یہ کوئی خوفناک بلائیں تو نہ تھی، یہ تو بلیاں تھیں، ہو بہو ان کے جیسی تقریباً۔